السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تلنگانہ بل کو موجودہ شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو سیاست چھوڑ دینے، کرن کمار ریڈی کا اعلان۔ سیما آندھرا کی ارکان اسمبلی بل پر ووٹنگ کے لیے مصر، نوٹس واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے تلنگانہ ارکان کا اعلان۔ چلکل گڑے میں درندگی کا واقعہ، نوجوان لڑکی کو آگ لگا دینے کا وحشیانہ اقدام، لڑکی کی حالت نازک۔ نارسنگی میں ایک کمسن لڑکے کا اغوا اور قتل، مقتول لڑکے کا حقیقی ماموں گرفتار۔ اور نور خان بازار میں پیش آئے قتل کے بعد علاقے میں سنسنی، ڈی سی پی کا دورہ، قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا عزم۔ اور اب تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ سنسنی خیز اعلان کیا ہے کہ اگر اسمبلی کو روانہ کردہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں جوں کا توں پیش کیا گیا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مرکز کو چیلنج کیا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو بل کو اسی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کر کے بتائے۔ وزیر اعلیٰ نے ووٹنگ کی مخالفت کرنے والوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آخر ووٹنگ سے اتنا خوف کیوں ہو رہا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ابھی صرف 80 ارکان نے بات کی ہے، اس لیے انہوں نے مزید وقت کا مطالبہ کیا ہے۔ کرن کمار ریڈی نے واضح کیا کہ راجیہ سبھا انتخابات سے زیادہ اہم موضوع ریاست کی تقسیم کا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپیکر اسمبلی کے خلاف اے پی این جی اوز کے صدر اشوک بابو کے ریمارکس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ چہارشنبے کو بھی اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث نہیں ہو پائے۔ دونوں علاقوں کے ارکان کی جانب سے کیے گئے شور و غل اور احتجاج کے بعد ایوان کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی کانگریس، تلگو دیشم، ٹی آر ایس، بی جے پی اور سی پی آئی کے تلنگانہ ارکان نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا، جبکہ تلگو دیشم کے سیما آندھرا ارکان نے پلاکارڈز کے ذریعے بل پر ووٹنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ تلنگانہ ارکان نے سی ایم ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ شور و غل کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو 2 مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کیا، لیکن جب حالات کے سدھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آیا تو اس وقت صدارتی کرسی پر موجود ڈپٹی اسپیکر نے دن بھر کے لیے کارروائی ملتوی کر دی۔ دوسری جانب تلگو دیشم ارکان نے اسپیکر کے چیمبر کے پاس دھرنا دیا۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک بل پر ووٹنگ نہیں کرائی جاتی وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ ریاستی اسمبلی میں تلنگانہ بل پر جاری تعطل کے دوران سیما آندھرا کے ارکان جہاں ووٹنگ کے مطالبے پر اٹل ہیں، وہیں تلنگانہ ارکان نے قرارداد اور ووٹنگ کی نوٹس واپس لینے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے وزراء نے بل پر فوری ووٹنگ کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثریتی ارکان کی بھی یہی رائے ہے۔ اسپیکر کو اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوری ووٹنگ کرانی چاہیے۔ ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو نوٹس دی ہے اس کی تائید کرنے والے ارکان کی تعداد 159 ہے، جبکہ اس کی مخالفت کرنے والے ارکان کی تعداد 119 سے کم ہے۔ ووٹنگ کے دوران امکانی شکست سے خوفزدہ ارکان پرتشدد کارروائی پر بھی اتر سکتے ہیں، اسی لیے سیکیورٹی کے بھی مؤثر انتظامات کرنے چاہیے۔ اس موقع پر ایک اور ریاستی وزیر پارتھا سارتھی نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، اسی لیے تحریری طور پر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی نوٹس پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر قانون ای پرتاپ ریڈی نے سوال کیا کہ ووٹنگ سے کیوں اتنے خوفزدہ ہیں،
جبکہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء نے خود ہی کہا تھا کہ ووٹنگ سے بل پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیوں ووٹنگ کو روکا جا رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی تقسیم کو روکنے کے لیے ووٹنگ ہی ہماری آخری امید ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ٹی نرسمہا نے کہا کہ تمام سیما آندھرا ارکان اپنے حلف نامے داخل کر چکے ہیں اور آج ہی ووٹنگ کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ارکان سیاسی مفاد کے لیے ووٹنگ کو روک رہے ہیں۔ سابق وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ اجلاس کے دوران وہ نوٹس دینے کے خلاف ہیں، مباحث کے نہیں۔ اسپیکر سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سیما آندھرا ارکان کی جانب سے سیکیورٹی میں اضافے کے مطالبے کو مذاق خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 42 دنوں سے آزادی کے ساتھ مباحث میں حصہ لینے والے آج سیکیورٹی میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ دستور کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے واضح کر دیا ہے کہ اس بل پر کوئی قرارداد یا ووٹنگ نہیں ہوگی۔ رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے کہا کہ اگر اسمبلی میں متحدہ آندھرا کی قرارداد پیش کی گئی اور ووٹنگ کروائی گئی تو حالات اسپیکر کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کی جانب سے روانہ کیے گئے بل میں قرارداد اور ووٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناگم نے کہا ہے کہ قائد ایوان اور اپوزیشن قائد کو واضح کرنا چاہیے کہ آخر اس بل میں کیا نقائص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقوں میں دوسرے شہری بن کر نہیں رہ سکتے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جوپلی کرشنا راؤ نے سوال کیا کہ چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی نوٹس کو اسپیکر مسترد کرتے ہوئے کیوں ایوان میں مباحث نہیں کرواتے۔ انہوں نے اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف چیف منسٹر اپنے ارکان کے ذریعے تلنگانہ اور متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں نعرے لگوا رہے ہیں تو دوسری طرف تلگو دیشم صدر نارا چندرا بابو نائیڈو بھی یہی کام کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں علاقوں کے ارکان دونوں قائدین کو اسمبلی میں اپنا حقیقی موقف پیش کرنے سے بچا رہے ہیں۔ ایسے میں اسپیکر کو چاہیے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر چیف منسٹر کی نوٹس کو مسترد کر دیں اور ایوان میں مباحث کا احیا کروائیں۔ تلگو دیشم پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ تلنگانہ بل پر ایوان میں رائے دہی کروانے تک اس کے ارکان ایوان نہیں چھوڑیں گے۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ڈی نریندر نے کہا کہ پارٹی کے ارکان آج رات یا پھر کل رات اسمبلی میں ہی گزاریں گے۔ انہوں نے اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ارکان بل پر رائے دہی سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر کی نوٹس کو فوری ایوان میں پیش کرتے ہوئے اس پر رائے دہی کروانے کا مطالبہ کیا۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی مدو کرشما نائیڈو نے اسپیکر این منوہر کو مشورہ دیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر کام کرے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر اپنے اختیارات کے ذریعے اپنا رول ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کل اسپیکر نے بی اے سی اجلاس میں ان نوٹسوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان نوٹسوں پر رائے دہی کروانے کا تیقن دیا تھا، پھر کیوں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ادھر تلگو دیشم تلنگانہ فورم کے لیڈر ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ بل کو واپس بھیجنے اور ووٹنگ کے لیے دی گئی نوٹسوں کو اسپیکر جب تک مسترد نہیں کرتے ایوان کی کارروائی کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ اسپیکر کو کسی بھی دباؤ میں آ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر اس کے خلاف کچھ ہوا تو اسپیکر اور چیف منسٹر کو ان کے چیمبر سے باہر آنے نہیں دیا جائے گا۔ ایوان اسمبلی پہلے ہی علاقائی طور پر منقسم ہو چکی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو تلنگانہ کے مخالف نہیں بلکہ وہ دونوں علاقوں کے لیے مساوی انصاف چاہتے ہیں۔ وائی ایس آر سی پی کے ارکان نے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تقسیم کے بل پر مباحث میں مزید توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی شوبھا ناگی ریڈی نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہی وائی ایس آر سی پی کی جانب سے سیاسی بحران پیدا کرنے کی جو پہل کی گئی تھی، اگر تمام جماعتوں کے ارکان ساتھ دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ بل پر وزیر اعلیٰ اور قائد اپوزیشن ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ 9 دسمبر سن 2009 کے فیصلے کے بعد جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ویسے ہی اس بار متحدہ طور پر کوشش کی گئی ہوتی تو یہ بل واپس ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے وزیر اعلیٰ اور قائد اپوزیشن ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور بی اے سی اجلاس سے بھی فرار اختیار کر رہے ہیں۔ وائی ایس آر سی پی کے رکن شریکانت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی صرف میڈیا پوائنٹ تک محدود ہو کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ وائی ایس آر کانگریس ابتدا ہی سے تلنگانہ بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس وقت پارٹی کو دیگر جماعتوں نے مخالفت کرتے ہوئے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا اور آج تمام جماعتیں وائی ایس آر کانگریس کی راہ پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر کے نوٹ پر ایوان میں رائے دہی کروانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش کی حقیقی حامی کون ہے، اس کے انکشاف کے لیے بی اے سی اجلاس طلب کیا جائے اور اس کی تفصیلات کو تمام کے سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف وائی ایس آر کانگریس ہی متحدہ آندھرا کی حقیقی حامی ہے۔
राज्य सभा इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी की जांच का काम चारशंबे को इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान रस्सा कशी भी देखी गई। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत के हामी अरकान ने 2 उम्मीदवारों को ठहराया था, ताहम एक ही उम्मीदवार को मुकाबले में रखने का फैसला किया गया। उधर मुकाबला करने वाले आज़ाद उम्मीदवार A प्रभाकर ने कहा है कि 2 दिन से उन्हें ज़हनी तौर पर अजियतें दी गईं, धमकियां दी गईं, बड़े कानूनी माहिरीन को भी उनके खिलाफ ठहराया गया, लेकिन जमहूरियत में उन्हें इंसाफ मिला। इस दौरान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले एक और उम्मीदवार चैतन्य राजू ने कहा कि जांच का मरहला ख़त्म हो चुका है, उन पर भी मुकाबले से दस्तबरदारी के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो मुकाबला ज़रूर करेंगे। उन्होंने सीमा आंध्रा के 50 अरकान की ताईद हासिल होने का दावा किया है। रियासती असम्बली में निज़ाम दौरे हुकूमत के खिलाफ की गई जहर अफशानी के खिलाफ मजलिस के सख्त मौक़िफ़ पर BJP चरागपा हो गई है। मीडिया पॉइंट पर किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस रज़ाकारों की जमात है, ऐसे कायदीन को पहले हिरासत में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने के लिए न मजलिस की मेहरबानी की ज़रूरत है, न सलमान खान की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस सलमान खान की आड़ में फ़िरका वाराना कशीदगी फैला रही है। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत झारखंड से मुसलमानों का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस मुक़द्दना अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी से मुलाकात की। इस वफ्द में वकला, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स शामिल थे, जिन्होंने बताया कि झारखंड में मुसलमान खासी तादाद में आबाद हैं, जिन्हें मजलिस की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ जमातें मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनकी फलाह व बहबूद के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए जाते। वफ्द ने दारुल हुकूमत रांची में मजलिस की शाख कायम करने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्हें तयक़ुन दिया गया कि सदर मजलिस बहुत जल्द इस सिलसिले में इक़दामात करेंगे। सीमा आंध्रा वकला ने मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी और तेलंगाना मसवदा बिल को वापस रवाना करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया। वकला के नुमाइंदों ने कहा कि रियासत की तकसीम से दोनों इलाक़ों के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मरकज़ से रियासत की तकसीम का फ़ैसला वापस लेने का भी मुतालबा किया। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MA रशीद ने कहा है कि मेदक में मुस्तहक़ मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए रियासती अक़लियती कॉरपोरेशन की जानिब से दरख्वास्तें मतलूब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से फ़ी जोड़ा 25,000 रुपये लागती ज़रूरी साजो सामान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम मुस्तहक़ लड़कियों की शादियों के लिए जारी करदा करीब 2 करोड़ रुपए का बजट महकमे अक़लियती कॉरपोरेशन ज़िले मेदक के पास महफूज है। 274-650 पे रब्त पैदा कर सकते हैं, या मुझसे जो है ऑफिस में जो है ऑफिस या औकात में भी रब्त पैदा कर सकते हैं। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साल अव्वल के तलबा की जानिब से साइंसी और तख्लीकी नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रिंसिपल S.A. मलिक ने बताया कि तलबा ने गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले इन तालीमी इदारों में तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है और उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है, जिससे न सिर्फ बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं, बल्कि डेक्कन कॉलेजेस के तलबा दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एक खानगी स्कूल में मुनक़्क़िदा साइंसी और दीनी मालूमाती नुमाइश में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में इंतज़ामिया की सताइश की और औलिया तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में खुसूसी दिलचस्पी लें ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल संवर सके। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया S.A. हक नज़ीर भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के सेल टावर्स का टैक्स अदा न करने पर GHMC की जानिब से करीब 40 सेल टावर्स को मोहर बंद कर दिया गया।
تفصیلات کے مطابق کمپنیوں کو محکمہ بلدیہ نے کئی بار نوٹس جاری کی تھی لیکن ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، جس پر بلدیہ نے اتاپور، گگن پہاڑ، حیدرگڑا، پریماوتی پیٹ کے علاوہ دوسرے کئی سیل ٹاورز بند کر دیے۔ خوف خدا سے دوری انسان کو درندے سے بدتر بنا دیتی ہے۔ اس کا ایک نمونہ چلکل گڑا علاقے میں دیکھنے کو ملا، جہاں ایک نوجوان لڑکی کو بے رحمانہ طریقے سے جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ لڑکی 90% جھلس گئی ہے اور انتہائی نازک حالت میں گاندھی ہاسپٹل میں شریک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 23 سالہ لڑکی کو اسحاق نامی ایک نوجوان نے، جو اس کا رشتہ دار بھی ہے، بات چیت کے لیے طلب کیا تھا۔ لڑکی شدید جھلسی ہوئی حالت میں چلکل گڑا پولیس کوارٹرز کے علاقے میں انتہائی نازک صورتحال میں پائی گئی۔ مقامی افراد نے فوری اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے جھلسی ہوئی لڑکی کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ متاثرہ لڑکی کی افراد خاندان نے الزام لگایا ہے کہ اسحاق اور اس کے ساتھیوں اسماعیل، توفیق، توصیف اور شفیق نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے آگ کی نظر کر دیا۔ ڈی سی پی نارتھ زون نے بھی گاندھی ہاسپٹل پہنچ کر متاثرہ لڑکی کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ واقعے کے مجرمین مفرور بتائے گئے ہیں۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر میں قتل کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ نور خاں بازار کے علاقے میں منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب کٹل گڑے کے رہنے والے کریم خان کو مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 1 سال پہلے مقتول کریم خان چھتہ بازار میں شاکر نامی شخص کے قتل کی واردات میں مبینہ طور پر ملوث تھا۔ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب جب وہ نور خاں بازار پہنچا تو وہاں پہلے سے منتظر ٹولی نے اس پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ کریم خان برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی ساؤتھ زون ایس ترپاٹھی فوری اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ ڈی سی پی نے اس قتل کی وجہ آپسی مخاصمت بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ منگل ہاٹ پولیس نے ایک کمسن لڑکے کا اغوا کر کے اس کا قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر نارسنگی نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کے دن گھوڑے کی قبر واقع منگل ہاٹ کے رہنے والے 4 سالہ یشراج کمار کو اس کے ماموں ونود نے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یشراج کرشنا وینی اسکول میں UKG کا طالب علم تھا۔ وہ اسکول سے آ کر اپنے گھر کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اسے ونود اپنے ساتھ لے گیا اور بنڈلا گوڑے کے علاقے میں کثرت سے شراب نوشی کے بعد پیران چیرو میں اس کا قتل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ونود نے لڑکے کا قتل کرنے کے لیے پہلے تو اس کے کلائی کی رگ کاٹ دی، پھر موت کا اطمینان کرنے کے لیے تاروں سے گلا گھونٹ دیا اور چہرے پر پیٹرول ڈال کر آگ بھی لگا دی۔ مقامی افراد نے جب یشراج کی لاش دیکھی تو انہوں نے نارسنگی پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا۔ پولیس کو لڑکے کے پاس سے اسکول کا شناختی کارڈ دستیاب ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کا اغوا دراصل تاوان کے لیے کیا گیا تھا، لیکن شراب نوشی کے بعد وہ وحشی بن گیا اور اس نے معصوم لڑکے کی جان لے لی۔ یشراج کے والدین نے بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، پھر بھی ان کے لڑکے کی جان چلی گئی، جبکہ مقامی افراد نے راجندر نگر پولیس کے خلاف شکایت درج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک ہی مقام پر اب تک ایسے 3 قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس مؤثر تلایا گردی نہیں کر رہی ہے۔ نارسنگی پولیس نے گرفتار شدہ شخص ونود کو منگل ہاٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹولی چوکی میں مرمر کے بڑے پتھر لاری سے اتارنے کے دوران 2 مزدور پتھر گرنے سے برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک زخمی ہے۔ گولکنڈہ پولیس کے مطابق ماربل کے بڑے لوڈ کو لاری سے اتارنے کے دوران بہار کے 24 سالہ سریندر سہانی اور 30 سالہ اجے سہانی کے ہاتھ سے پتھر پھسل گیا
اور وہ اس کی زد میں آ گئے۔ زخمی کشور خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے مارول کی دکان کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چار مینار پولیس نے خزانے کے نام پر 5 لاکھ روپے کا جھانسا دینے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی چار مینار پولیس رام موہن راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک شکایت پر کارروائی کر کے بابا محمد شکیل، ارشد علی اور سرتاج کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے موسیٰ بولی کے رہنے والے محمد خواجہ پاشا کو ان کے گھر میں خزانے کی موجودگی کا لالچ دلاتے ہوئے ان کے گھر گئے اور خواجہ پاشا کو گھر کے باہر کر کے گھر میں ایک مقام پر کھدائی کی اور اس میں تانبے کی رکابی رکھ دی۔ مذکورہ افراد نے خواجہ پاشا کو بطور خزانہ رکھی ہوئی پلیٹ کا رنگ روپ اور شکل بتا کر خزانے کی موجودگی کا یقین دلایا اور ان کے پاس سے 5 لاکھ روپے نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ جھانسے بازوں نے تفصیلی کھدائی تک گھر کو حفل ڈال کر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رقم حاصل کرنے کے بعد مذکورہ افراد اپنے ٹیلی فون بند کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 70,000 روپے نقد رقم برآمد کی اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد ایسے ایک اور واقعے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے جھانسے بازوں کے چنگل میں نہ آئیں۔ پھسل بنڈا ریاست نگر کے ایک مکان میں آگ لگنے سے قریب 5 لاکھ روپے مالیاتی مشین اور ملبوسات جل کر خاکستر ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے مکان میں کپڑوں کی دھلائی کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کی شب وہ کپڑے دھو کر رکھے تھے کہ رات کے اوقات میں اچانک آگ لگ گئی۔ ملبوسات کے علاوہ سلائی اور واشنگ مشین بھی اس کی زد میں آ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ کنچن باغ پولیس نے اس سلسلے میں کیس بھی درج کر لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ بل کو موجودہ شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو سیاست چھوڑ دینے، کرن کمار ریڈی کا اعلان۔ سیماندھرا کے ارکان اسمبلی بل پر ووٹنگ کے لیے مصر، نوٹس واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے تلنگانہ ارکان کا اعلان۔ چلکل گڑے میں درندگی کا واقعہ، نوجوان لڑکی کو آگ لگا دینے کا وحشیانہ اقدام، لڑکی کی حالت نازک۔ نارسنگی میں ایک کمسن لڑکے کا اغوا اور قتل، مقتول لڑکے کا حقیقی ماموں گرفتار۔ اور نور خان بازار میں پیش آئے قتل کے بعد علاقے میں سنسنی، ڈی سی پی کا دورہ، قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا عزم۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔